السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو یوٹیوب چینل سعد ولاگس۔ آج ہم پھر موجود ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج ہم آپ کو بہت اچھی معلومات دیں گے اور آج ہمارے ساتھ ہیں سعد بھائی ہیں اور ہمارے یہ کیا نام ہے، اقبال بھائی ہمارے۔ تو چلتے ہیں بھائی، نئی ویڈیو پھر ہم شوٹ کرتے ہیں، پھر ہم آپ کو اچھی ہم آپ کو معلومات دیتے ہیں۔ السلام علیکم بات بھائی، کیسے ہیں ہمارے ساتھ خیریت سے یار؟ آج کل ٹھنڈ تو واقعی بہت زیادہ مفرل لگانا پڑ گیا مجھے۔ ہم لوگ کراچی میں جس علاقے میں رہتے ہیں، ہم کراچی سے تھوڑا دور رہتے ہیں، یہاں پہ سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ محنت کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے، ایک تو ہماری بھی انفارمیشن میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند چیز ہے جو ہم یہاں پہ کر رہے ہیں بیٹھ کے۔ اچھا آج بھائی شروع کرتے ہیں پھر آج کا جو سوال ہے، جو میرے دماغ میں ایک چیز چل رہی ہے۔ سوال یہ ہے، مختصر سا سوال ہے لیکن معنی بہت زیادہ ہیں اس کے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا جواب تھوڑا سا لمبا ہو سکتا ہے۔ خیر چلیں دیکھتے ہیں۔ یہ سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ اسلام کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، جو اللہ نے ہمیں مطلب جو ایک ذمہ داری ہمارے اوپر ہے ایز اے مسلم، اگر ہم وہ سارے کام کریں گے تو ہم اس کی بیسس پہ ہمیں ریوارڈ ملے گا جو کہ جنت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ تو وہ چیز ہو گئی کہ ہم جنت کے لیے بات کر رہے ہیں کہ ہم اسلام کو اگر دنیا میں اس طرح سے پریکٹس کریں گے تو آخر سوال میں، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ چیز ہوتی ہے، دوسری یہ چیز ہوتی ہے کہ اسلام کو ہم دنیا کے لیے کس طرح سے پریکٹس کریں، مطلب دنیاوی چیزوں کے لیے کس طرح سے پریکٹس کریں کہ ہم دنیا میں بھی آگے بڑھیں۔ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات سوال لے کر آئے ہیں، واقعی صحیح کہا کہ سننے میں بہت سادہ لیکن اپنے اندر ایک پوری گہرائی رکھتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسلام کیا ہے، اور ہمارا جو اس کا نظریہ ہے وہ دینیات والا نظریہ ہے کہ دینی لحاظ سے، یعنی کہ نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، حج ہو گیا، زکوٰۃ دے دی، اور اس کے بعد ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں، کہ اسلام ہمارے اوپر لاگو ہے اس دنیا کے اندر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام کا اس دنیا سے ویسے ہی کنیکشن ہے جیسا ہمارا عبادات سے، چاہے وہ انفرادی ہوں یا اجتماعی عبادات ہوں، جو بھی کہنا ہے۔ اب سوال سارا یہاں پہ یہ طے ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ پہلے اسلام کیا ہے۔ سوال کے دو حصے ہیں، اب پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں، اسلام ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ، یعنی کہ دین تو اللہ تعالیٰ نے صرف اسلام ہی طے کر دیا ہمارے لیے، اس کے علاوہ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے کوئی اور دین قابل قبول نہیں ہے۔ اب اس میں عبادات آ گئیں، اس میں ہمارے معاملات آ گئے، عبادات میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ آ گیا، اور معاملات میں ہمارے ساتھ معاملہ ہو گیا کہ ہم لوگوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، عزیز و اقارب طریقے سے سلوک کرتے ہیں، ان کے ساتھ کس طریقے سے معاشرہ تشکیل دیتے ہیں۔ سب سے اہم سوال یہ ہے، یہ تو ریلیٹڈ ہو گیا اسلام سے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اسلام کو کس طریقے سے پریکٹس کریں جو ہمیں دنیا میں بینیفٹ دے۔ بات ساری سمجھنے کی ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک پیپر ہے، ایک امتحان گاہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسلام جو ہمیں پریکٹیکل بھی کرنا ہے اور تھیوریٹیکلی بھی کرنا ہے۔ اسلام کو اس وقت ہم جو ہے پریکٹس صرف تھیوریٹیکلی کر رہے ہیں۔ تھیوریٹیکلی مطلب قرآن پڑھ لیا، کسی کو قرآن خوانی میں جا کے قرآن پڑھ لیا، کسی کو ایصال کر دیا، ہم نے جا کے نماز پڑھ لی اپنی اجتماعی طور پہ یا انفرادی حیثیت میں، زکوٰۃ دی، روزے رکھ لیے، اتنا سارا اسلام ہے تھیوریٹیکلی۔ جب ہم دیکھتے ہیں سوال کا جو دوسرا حصہ ہے کہ اسلام کس طریقے سے فائدہ دے سکتا ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام نافذ کیا اپنی پوری قوت کے ساتھ، تو پوری دنیا نے، بلکہ انسانی تاریخ نے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، یعنی کہ خلافت راشدہ تک، انسان اپنی معراج پر، اپنے آپٹیمم پہ پہنچا ہی اس وقت جب اس نے پریکٹس کیا ہے۔ ورنہ آدم علیہ السلام سے لے کے اللہ کے رسول یعنی کہ مدینے کی ریاست قائم ہونے تک اسلام کو بطور دین پریکٹس کیا گیا اور اس کے آپٹیمم نتائج حاصل ہوئے۔ خلافت اللہ کے رسول کے دور کو دیکھتے ہیں، روم فارس سے ہم نے جنگیں لڑیں، حضرت ابو بکر صدیق کا دور ہے، حضرت عمر کا دور ہے، پورا مسلمان جو تھے، جو ایک بدو تھے، قبائل میں بٹی ہوئی قوم اسلام کے نظریے پر اکٹھی ہوتی دنیا پہ حکومت کرتی ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل، پوری آلموسٹ تقریباً پوری دنیا
یعنی کہ عرب سے لے کے پورے یورپ تک اسلام پھیلا ہوا تھا. یہ ہے اسلام کا وہ فوائد جو انہوں نے ایکچوئل حاصل کیے. اب سوال یہ کہ ہم لوگ کیسے حاصل کریں؟ ہم لوگوں کو تو حاصل نہیں ہو پا رہا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ خلافت راشدہ کے دور میں اور اس کے بعد کی بھی ادوار میں گو کہ اسلام پوری خلافت کے ساتھ نافذ نہیں تھا، لیکن اس کی حدود اور تعزیرات کے معاملات جو تھے وہ نافذ کیے. فروٹفل اسلام کے جو نتائج تھے وہ حاصل ہوئے. خلافت راشدہ میں تو آپٹیمم تھا، لیکن آج کے دور میں کیا وجہ ہے کہ ایک مسلمان حج پہ جاتا ہے، اجتماع ہوتا ہے، حج کا اجتماع، لوگ گڑگڑا کے امت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، خانہ کعبہ کے دیوار پہ سر رکھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، لیکن وہ دعائیں ہماری قبول نہیں ہو رہی. اور وہ کیا وجہ تھی کہ جو سورہ مجادلہ کے اندر جو ہے وہ اللہ سے ایک حکم کے حوالے سے سوال کرتی ہیں طلاق کے معاملے میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس معاملے پہ اپنی لا علمی کا اظہار کرتے ہیں یا خاموش رہتے ہیں تو ادھر سے اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے. سوال سارا یہ کہ وہ کون سا ایمان تھا جو ڈائریکٹ عرش تک دعا جاتی تھی، اور آج پوری امت مسلمہ دعائیں مانگ رہی ہے لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. تو اس کا سمپل اور سر نا وہ صرف یہ ہے کہ ہم نے مزاج اسلام سے دور ہو گئے ہیں، ہم نے طاغوت کی چاکری قبول کر لی ہے. جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ یعنی کہ توحید کا اقرار کریں گے، اور محمد رسول اللہ یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو شریعت مبارکہ آئی اس کے اوپر عمل کرنا ہے، تب جا کے اس کے فروٹفل نتائج حاصل ہوں گے. آج جو ہم پوری امت مسلمہ ذلت کا شکار ہے اس کا وہ ہے اسلام سے دوری، سود پہ ہاں کر دینا، سرمایہ دارانہ نظام پہ ہاتھ کر دینا، سیاسی نظام جو طاغوتی نظام ہے اس کے اوپر ہاں کر دینا. آپ نے اس کو قبول کیا ہے. علامہ فرماتے ہیں نا کہ اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. یہ وہ بت کون سے ہیں؟ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، جو میں سر بسجدہ ہوا تو زمین سے تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. ہم نے چھوٹے چھوٹے جو صنم بسائے ہوئے نا، یعنی کہ دولت کے صنم مطلب بت، ہم نے جو بت بسائے ہوئے، دولت کے بت، نوکریوں کے بت، کاروبار کے بت، سرمایہ دارانہ نظام کے تابع ہو جانے کے بت، سیاسی نظام کے تابع ہو جانے کے بت. آپ نے اللہ تعالیٰ کو بسایا ہی نہیں اپنے دل کے اندر. تو آپ کے پاس ان کے دل میں اللہ بسا ہوا تھا، جب یہ عرش تک دعا تک یوں نہیں پہنچتی کہ ہم نے اپنے دل میں صنم رکھے ہوئے، دنیاوی صنم. اس لیے اسلام کا کبھی بھی فروٹفل نتیجہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ آپ اسلام کو پریکٹس ہی نہیں کرتے، صرف ہم نام کے مسلمان ہیں معذرت کے ساتھ. جزاک اللہ خیر. آپ نے تو ڈرا دیا یار. میں تو سمجھتا تھا کہ اسلام جو ہے صرف نماز اور روزے تک محدود ہے، لیکن اس میں تو ہماری جنت خطرے میں نہیں آ گئی. بات تو ڈرنے کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. یقیناً اب اسلام جو ہے وہ پوری دنیا میں پریکٹس اس طریقے سے نہیں ہو رہا جیسے اسلام کی جو مضبوطی ہے یا اسلام جو چاہتا ہے اس طریقے سے اسلام پریکٹس نہیں ہو رہا ہے دنیا میں. لیکن یار اللہ تعالیٰ اپنی عبادات پکی رکھیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ عبادات کو چھوڑ دے گا آدمی. نماز بہت امپورٹنٹ ہے، روزہ بہت امپورٹنٹ ہے، زکوٰۃ دینا بہت امپورٹنٹ ہے، اور جہاد کا جو معاملہ ہے وہ آج کے دور میں تو اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. ذہنوں میں بالکل اس کو آبیاری کی ضرورت ہے. کس طریقے سے جہاد کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمارے ذہنوں میں دوبارہ سے تر و تازہ ہونے کی ضرورت ہے. جیسے ہمارے ماشاءاللہ ابھی جو ہمارے مفتی تقی عثمانی، اللہ تعالیٰ ان کو درجات بلند کرے، ان کو لمبی زندگی، انہوں نے جس طریقے سے جس جوش میں امت مسلمہ کو جگانے کی کوشش کی ہے، امت مسلمہ کے حکمرانوں کو جگانے کی کوشش کی ہے، وہ قابل تعریف ہے، قابل تحسین ہے. بلکہ ہر مسلمان کو اسی طریقے سے اس ایمان کو اپنے دل میں جھنجھوڑنا چاہیے. بھائی دیکھو صاف بات یہ کہ یقیناً وہ پریکٹس نہیں ہو رہا، لیکن ہم کم سے کم وہ تمام کے تمام نظریات جو اصل اسلام کے نظریات ہیں جو ایک معاشرے میں لاگو ہو سکتے ہیں ان کو تازہ رکھیں گے. اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے یہ سوال نہیں کریں گے، کیونکہ ہم ایمان کے تیسرے درجے میں تو اسلام کو اپنے ذہنوں میں ریوائیو کر ہی رہے ہیں. جزاک اللہ. حد تک جو ہے میرے کانسیپٹس کلیئر ہوئے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو ہمارے ویورز ہیں جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ان کے بھی کانسیپٹس کافی حد تک کلیئر ہوئے ہوں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طریقے کی ویڈیوز ہم آگے ہی بناتے رہیں گے. اور اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور جتنا ہو سکے اس کو شیئر کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم.